اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کے سلسلے میں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا ہم ابتدا کرتے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات چھوڑی تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا، اور ہم نے کہا کہ اسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں کے ساتھ اس کو ہم جوڑ دیں گے کہ ہم مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سیگمنٹ کے آتے آتے آخر میں ہم نے یہ بات کی کہ اللہ نے ہمیں زمین پہ اتار دیا اس ایک ٹیسٹ کے ساتھ جس میں سے ہم گزریں گے، اور پھر ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کا انتظام کیا کہ وہ آتے رہیں گے، اور تمہیں جو چیزیں تم بھول جاؤ گے، جو تمہارے ذہن سے محو ہو جائیں گی، اور جن تم برائیوں میں پڑ جاؤ گے، اس سے پھر دوبارہ ایک دفعہ تمہیں کلین کر کے اور نئے سرے سے معاملہ شروع ہوگا۔ تو یہ پیغمبروں کے مشن کا حصہ ہے۔ اب یہ کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا، ہم نے یہ بھی بات کی کہ جنت میں ہماری آدم کی کچھ تھوڑی سی جو ٹریننگ ہوئی وہاں پہ، اس کا ذکر کیا کہ جو چیزیں ہمارے پاس آگے ان کی آل و اولاد نے دیکھنی ہے اس کے حساب سے، اور وہی پہلے نبی تھے جو کہ انسانوں کے درمیان موجود تھے۔ اس وقت لوگ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی کمیونٹی تھی انسانوں کی، اس میں رہا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں 3 چیزیں دے کے بھیجا۔ 3 چیزیں دے کے بھیجا۔ پہلی چیز تو اس نے یہ دی کہ ہمیں ایک وجدان دیا، جس کے بارے میں ہم نے بات کرتے ہیں، جیسے وعدہ جو عہد الست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ جب کیا، تخلیق کیا آدم کو، اس کے بعد روحوں کو تمام کو کریٹ کیا تخلیق کر کے، اور ان کے سامنے یہ پوچھا سوال، اور یعنی یہ ہمارے اندر ودیت کر دی گئی بات کہ اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک وجدان کے اندر جو ہمیں چیزیں دی گئی، اور ہمیں کہاں جانا ہے واپس، وہ جنت کا جو تصور ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں موجود، لیکن وہ کسی وجہ سے چھپی رہتی ہیں، کبھی باہر نہیں نکل کے آتی ہیں، یا کوئی کو پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر انر سیلف کے اندر ہمیں یہ احساسات موجود ہیں، ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسری چیز جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، وہ عطا فرمائی عقل، جس کی وجہ سے ہم ممتاز ہیں، دوسرے حیوانات سے ہم مختلف ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور ہمیں چوائس بھی دی اللہ تعالیٰ نے، چوائس کے ساتھ عقل بھی دی۔ تو ایک تو وجدان میں ہمارے موجود ہیں یہ چیزیں، دوسری بات عقل سے ہم اپنے راستے متعین کرتے ہیں کہ ویدر ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے یا دوسری ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ہم چوز کرتے ہیں چیزیں، ہم تفصیلات جو زندگی کی ہیں وہ ہم اپنی عقل سے طے کرتے ہیں۔ تو ایک وجدان، اور دوسرے پھر عقل ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں 2 اور چیزیں ہیں کہ وجدان کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ ہمارے اندر یہ موجود ہے بات، اور دوسری یہ کہ ہمیں واپس اس کے یہاں ایک جواب دہی کے لیے جو پیش ہونا ہے، اس کا علم بھی ہمارے پاس وجدان میں موجود ہے، اور عقل بھی کسی حد تک اس کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسے عبث تو نہیں ہے، یہ چیزیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے کچھ جزا سزا کا معاملہ تو ہونا ہی چاہیے۔ عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، لیکن وجدان میں بھی موجود ہے۔ اور جو تیسری چیز میں نے بتائی کہ یہ اچھے برے کی تمیز، یہ ہمیں عقل سے آتی ہے کہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اب اس پہ عمل جتنا کریں وہ، یا جو کچھ بھول جائیں تو وہ اور بات ہے، کچھ ہماری خاصیتیں، پھر واپس آئیں لوٹ کر پھر توبہ کر لیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن عقل جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمیں دیتی ہے کہ ہم ایک چیز کی طرف جائیں یا دوسری کی طرف جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں، وجدان، عقل، اور تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز ہے وحی۔ یعنی یہ 2 چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی پرسنل ہیں ایک طرح سے، اور تیسری چیز جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے جو آپ کو تک پہنچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے پاس پیغمبر بھیجوں گا، تم ان کی اطاعت کرنا، جو اطاعت کرے گا وہ سیدھی راہ پہ ہوگا، اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس کو حساب دینا پڑے گا، اور پھر اسی حساب سے اس کی سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تیسری چیز جو ہے وہی، یہ ہے سالڈ، یعنی ایسا علم ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے 2 علم کے ذرائع جیسے وجدان ہے یا ہماری عقل ہے جس سے ہم حاصل کرتے ہیں علم، اس میں پاسبلٹی ہے کہ ادھر ادھر خاص طور پہ عقل کے معاملات میں کہ ہم بہت سی جو ہماری کمزوریاں اس کی وجہ سے کبھی ہم جذبات کے تحت کوئی فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے علم کو ایک طرف رکھ کے ہم، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات ہماری کام پر، ہمارے جو ہماری چوائسز ہیں اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے
جو ایک علم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، تو وہ ہے وحی کا علم، جو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو نہیں دیتا وحی کا علم، اس کے لیے اس نے چوز کر لیے کچھ لوگ، کچھ ہستیاں جن کو اس نے اس قابل بنایا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں، کیونکہ وحی کو سنبھالنے کا معاملہ، ریسیو کرنے کا معاملہ بھی اتنا سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی کہیں بیان بھی کیا اپنی احادیث کے اندر کہ وہ کافی ایک سخت ٹائم سے گزرتے تھے جب وحی ان پہ نازل کرتی ہے، خاص طور پہ جب ان کے دل پہ القاء ہوتی تھی۔ اس کے مختلف طریقے تھے، کبھی خواب میں آپ کو ویژن دکھایا جاتا تھا، کبھی آپ کو جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آ کے وہ آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتے تھے، بتا دیتے تھے، اور کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر، ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی کے زانوں پر آپ سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تو جب وہ وحی نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے اتنا زور اپنی ران پہ محسوس کیا کہ ایسا لگا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ فزیکلی بھی ایک طرح کے ایک امتحان سے گزرنا پڑتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیگر انبیاء کو بھی جب وہ ریسیو کرتے تھے وہی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار بھی کیا، اور پھر ہم آگے چل کے کچھ عصمت الانبیاء کے سلسلے میں بھی بات کریں گے کہ اس کو کس طرح حفاظت کی، کہ ان کی شروع سے لے کے ان کی زندگی کو ایک طرح کے کنٹرول میں ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرنا تھا نا۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ میں اور آپ بھی اگر کسی سے کوئی مجھے نصیحت کرے، آپ کو نصیحت کرے، اور اس کا کیریکٹر میں اس کی کچھ پرابلمز ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے یار آپ خود تو اس طرح کی آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ماڈل ہستیاں بنانا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کی عصمت کی، ان کے کردار کی، ان کے کیریکٹر کی حفاظت کا انتظام بھی کیا، اور ان کو وہ طاقت بھی دی کہ وہ وحی کو اور اس بوجھ کو سنبھال سکیں اور اس کو ڈیلیور کر سکیں، لوگوں تک لے جا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچنے کے لیے، یعنی بیچ میں آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء کرام آئے۔ ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بعد ہمیں نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی پوری سٹوری تو ہم یہاں پہ نہیں بیان کریں گے، لیکن وہ کہ انہوں نے 950 سال تک ان کی زندگی تھی، انہوں نے لوگوں میں اپنے تبلیغ کی اور لوگوں کو دوبارہ صحیح راستے پر لانے کی کوشش، کیونکہ وہ بھٹک گئے تھے، اور وہ آئیڈل ورشپنگ اور یہ بتوں کی عبادت اور یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں، تو ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن 950 سال کی عمر میں سب جد و جہد کے بعد کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ چلے، لیکن پھر ان کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ ان کو پانی کا عذاب، جو ایک طوفان آ گیا، اور اس طوفان میں پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا تھا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ تو انہوں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو لوگ بچ گئے، پھر اس میں سے دوبارہ انسانیت نے پھیلی دنیا میں، اور پھیلتے پھیلتے مختلف جگہوں پہ وہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ہم اور انبیاء کا اور رسول کا ذکر سنتے ہیں، قوم عاد کا ذکر سنتے ہیں، جس میں ہود علیہ السلام آئے، اور ان کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے، تو ان کو واپس لانے کی کوشش کی، لیکن بہت محنت کے بعد وہاں پہ بھی جو ان کا انجام ہوا، جو رسول کی بات کو نہ ماننے کا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک عذاب آیا، اور وہ بھی قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عاد ہیں، اس کے بعد سمود ہیں، جس کی طرف صالح کو بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو۔ پھر انہوں نے جن برائیوں میں وہ پڑ گئے تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ٹیکس لگا دیے تھے، ایکسٹارشن کرتے تھے، یہ ساری چیزوں، تو اس سے اور پھر توحید کے معاملے میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی راہ پہ، انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ لوگ وہ مانتے نہیں تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم تھوڑی سی بات ہم زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کی نسل میں سے ہے، ابراہیم کی نسل میں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی نسل میں بہت سارے پیغمبر نبی آئے بنی اسرائیل میں سے، اور پھر بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں جو نبوت آئی اور جو رسالت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو زندگی، اس کی کچھ چیزوں کو ہم ذرا زیادہ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔